بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم قطعاً صبر نہیں کر سکتے ایک ہی قسم کے کھانے پر. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. سو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی نباتات کو نکالے، یعنی زمین جو چیزیں اگاتی ہے ہمیں وہ مہیا کرے. من بقلها زمین سے جو سبزیاں نکلتی ہیں وہ، وکثائها زمین کی ککڑیاں، کھیرا وغیرہ ایسی جتنی بھی قسم کی خوراک ہے وہ، وفومها اور گندم، وعدسها دالیں وغیرہ، وبصلها اور پیاز. تو یہ جو زمین اگاتی ہے ہمیں یہ چاہیے. یہ انہوں نے تب کہا جب اس صحرا میں من اور سلوہ کھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، صحرا کی گرمی اور اس کی چلچلاتی دھوپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سایہ مہیا کیا. پینے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چشمے ان کے لیے جاری کر دیے. تو ان ساری نعمتوں کے بعد ان لوگوں کا جواب کیا تھا؟ ناشکری. اور ناشکری بھی کس طرح سے کی؟ کہنے لگے کہ یہ من سلوہ کھا کھا کر ہم اکتا گئے، لہٰذا اے موسیٰ ہم اب مزید صبر نہیں کر سکتے، یہی کھانا کھاتے رہیں بس ایک ہی جیسا. آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں اس صحرا میں یہ زمین کے نباتات کو پیدا کرے. اب کہاں زمین کی نباتات؟ اور زمین کی نباتات تو ایسے پیدا نہیں ہوں گے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ہل چلانا ہوگا، بیج بونا ہوگا، محنت مشقت کرنا پڑے گی، پانی لگانا پڑے گا، اور اس کے بعد بھی وہ دانہ حل آور ہو یا نہ ہو، ثمر آور ہو یا نہ ہو، کھیتی میں اناج پیدا ہو یا نہ ہو. اناج پیدا ہو بھی جائے تو وہ اناج کس طرح کا، کس کوالٹی کا نکلتا ہے، اچھا نکلے نہ نکلے، اچھا نکل آیا تو وہ بچا رہے تمہارے لیے یا جلد خراب ہو جائے، کچھ معلوم نہیں ہے. تو کہاں یہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، جس میں تمہیں محنت اور مشقت کرنا پڑے گی اور جس میں خراب ہونے کے خدشات بھی رہیں گے، کہاں وہ چیزیں اور کہاں وہ جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی. اور وہ بھی معمولی چیز نہیں تھی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز تھی، غیر معمولی چیز تھی جو ان کو خوراک کے طور پر مل رہی تھی، من اور سلوہ، جیسے کہ اس کے بارے میں ہم نے پہلے وضاحت کی. تو یہ اللہ کا اختیار تھا ان کے لیے، تو انہوں نے اللہ کے اختیار کو اس برے طریقے سے دھتکار دیا. ہم صبر نہیں کر سکتے، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ سبزیاں وبزیاں یہ سب کچھ چاہیے. کیا جواب ملا؟ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تم بدلے میں وہ چیز مانگتے ہو، کیا تم وہ چیز طلب کرتے ہو ہوا ادنا جو کمتر ہے؟ کہاں من اور سلوہ، کہاں یہ گندم، پیاز، دال وغیرہ؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. یہ جو چیز بہترین ہے، جو چیز خیر ہے، تم اس کے بدلے میں چاہتے ہو کہ وہ چیز لو جو ادنا ہے، کمتر ہے، نکمی ہے. اس کے بدلے میں ویسے تو نکمی نہیں یہ چیزیں، لیکن بدلے میں اگر من اور سلوہ کا کے سامنے اس کو رکھا جائے تو یہ تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں. اللہ اکبر.
اصل میں اس چیز میں یہ تو انہوں نے یہ کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے پسند کیا، انہوں نے اللہ کی پسند اور اختیار کو چھوڑ کر اپنی خواہش اور اپنے نفس کو آگے رکھا۔ یہ مثال ہے اصل میں اس بات کی، یا یہ تو حقیقی واقعہ ہے، لیکن اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اصل میں اللہ کے اختیار کو چھوڑا تھا، اللہ کی پسند کو ترک کیا تھا۔ ان کے مغضوب علیہم ہونے کا، ان کے لعنتی ہونے کا اصل سبب یہ تھا، اور اللہ کی پسند ان کے لیے اور ہمارے لیے وہ ایک ہی ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ ہے رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر منتخب کر لیا۔ یہ اللہ کی ہمارے لیے پسند ہے۔ اسلام کو دین کیوں کہتے ہیں؟ دین کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کوڈ آف لائف، ضابطہ حیات۔ یہ ضابطہ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، حج پر چلے گئے اور زکوٰۃ ادا کر لی اور بس اسلام پورا ہو گیا۔ نہیں، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بغیر تو اسلام بندے کا کنسیڈر ہی نہ ہو شاید۔ لیکن اس کے علاوہ بنیاد کے بعد اسلام کی عمارت کو بھی تعمیر کرنا ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کو بطور دین لینا۔ لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں، اکثریت ایسی ہے، انہوں نے اسلام کو بطور دین ابھی تک قبول ہی نہیں کیا۔ اگر ان کا نماز روزہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور اللہ کی نافرمانیاں صریحاً۔ اسلام ایک ہے، نافرمانی، غلطی، کمی، کوتاہی یہ الگ بات ہے، لیکن کسی کسی جگہ پر ہم دین کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں بالکل ہی کسی اور کلچر طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی پسند، جو اللہ نے ان کے لیے چیز منتخب کی، اس کو چھوڑا۔ جو شخص اللہ کے دین پر عمل کو جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اپنی زندگی میں، مکمل طور پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو گویا اس نے اللہ کی پسند کو، جو اللہ نے اس کے لیے چیز پسند کی، اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک کمتر چیز کے بدلے میں، ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز کو پسند کرتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ یہ اتنی ادنا سی چیز ہے کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، اہبطوا مصرا، کہ کسی بھی شہر میں جاؤ، اترو، پڑاؤ کر لو، چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، سو وہاں بلا شبہ تمہیں وہ مل جائے گی جس کا تم نے سوال کیا۔ شہروں میں یہ چیزیں عام ہیں، بازاروں میں، منڈیوں میں تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، لیکن اس چیز کے بدلے میں، انجام میں کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کی پسند اور اختیار کو چھوڑا اور اپنی پسند کو آگے رکھا، تو انجام کیا ہوا؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مار دی گئی، والمسکنہ، اور مسکینی۔ ذلت اور مسکینی مار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقدر بنا دی گئی، اللہ نے ان کو نیچ بنا دیا، بے چار کی ان میں آ گئی، ہر اعتبار سے بے چار کی۔ کبھی زندگی میں کچھ پنپتے یہودیوں کا معاملہ ایسے ہی ہے، کچھ سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کسی نہ کسی کو مسلط کرتے ہیں، وہ کچل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ایسے ہی ہوگا قیامت تک کے لیے، ایسے ہی ہوگا۔ یہاں پر تو یہ ہے نا کہ ذلت اور مسکینی ان پر لکھ دی گئی، مار دی گئی۔ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے، وہاں پہ اللہ نے کہا کہ، اور کچھ دوسرے مقامات پر، کہ قیامت تک کے لیے ان کا یہی حال ہوگا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اس اختیار کو بدلنے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ کا غضب ان کا مقدر بن گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ کی نشانیاں، معجزات، تعلیمات، احکامات مانتے نہیں تھے، کفر ان کے ساتھ کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک ان کا جرم یہ تھا کہ وہ انبیاء کو بغیر کسی بات کے، بغیر کسی حق کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم اور بہترین شخص ہوگا جو نبی کو قتل کرے؟ کچھ احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین جو لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے، یعنی جو بہت ہی زیادہ جس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے، ایک وہ شخص
جس کو نبی نے قتل کیا، اور ایک وہ شخص جس نے نبی کو قتل کیا. یہ دونوں شخص اللہ تعالیٰ کو انتہائی مغضوب ہیں. وہ شخص جو نبی کے ہاتھوں قتل ہوا بہت بدترین شخص ہے، اور جس نے اس سے زیادہ بدترین وہ شخص ہے جس نے نبی کو قتل کیا. تو ان لوگوں نے ایک نہیں کئی انبیاء کو قتل کیا. اور قتل کرنے کا سبب کیا ہوتا تھا؟ آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم یہ کریں، ہم نہیں کریں گے، یہ ہمیں ناپسند ہے. یہ بس اس عناد اور ضد میں آ کر کیا کرتے تھے؟ نبی کو قتل کرتے. آپ نے ہمیں یہ حکم سنایا کہ یہ ان کی حالت تھی. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو نصرانی ہوئے اور وہ لوگ جو سابی ہوئے. سابی کس کو کہتے ہیں؟ جو ان میں سے کسی ایک دین پر نہ ہو بلکہ وہ بس اپنی فطرت پر ہو، جو ان کو پتہ چلا، جیسا پتہ چلا اس پر وہ چلنے والے. یہ مشرکین بھی نہیں تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نصارہ یا یہودیوں میں سے ایک فرقہ الگ ہوا تھا. کچھ نے کہا ان کے اپنے الگ سے عقائد تھے جو ان سب سے مختلف تھے. بہرحال یہ ان سے الگ ایک قوم ہے جو کہ کفار میں یہ لوگ شامل تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یعنی ایمان والے، یہاں ایمان والوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اس امت کے ایمان والے لوگ. اور اس ایمان سے مراد اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان اور باقی تمام چیزوں پر ایمان جن پر ایمان لانا لازم ہے. تو فرمایا اس امت کے ایمان والے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے یعنی اپنے دور اور اپنے وقت میں جو لوگ واقعی ہی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے رہے. والنصارى. اور وہ لوگ جو نصرانی تھے یعنی یہودی اور نصرانی اپنے اپنے وقت میں. اسی طرح صحابی اس امت سے پہلے. من آمن باللہ والیوم الآخر. ان میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا. اور اس نے نیک اعمال بجا لائے، فلہم اجرہم عند ربہم. تو اس ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ثابت ہو گیا، پختہ ہو گیا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اصل میں کرائٹیریا یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو تم لوگ ہو یا تم سے پہلے لوگ، تمہیں اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، آخرت پر ایمان لانا ہوگا. اور اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ پر ایمان لانا، تو آٹومیٹیکلی ہم لوگ رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ تمام ایمان فوراً ہم قبول کرنا ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں. صرف ایک اللہ پر ایمان بھی سکتے. اللہ پر ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مان لیں کہ اللہ ہے، اللہ اکیلا ہے. یہ ناقص ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر. نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اپنی وجود میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس عبادت کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کتابیں نازل کی ہیں جن کا اختتام قرآن پر ہوا. وہ کتابیں نازل ہونے والے، وہ کتابیں لے کر نازل ہونے والے جو مخلوق ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں. فرشتوں کی آگے تفاصیل. اور جن پر فرشتے نازل ہوئے ان کے انبیاء کہتے ہیں، جن کا اختتام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے. اور وہ جو تعلیمات نازل ہوئی وہ ہم اگر ان پر عمل کریں گے تو زندگی بہتر بنے گی اور آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا. آخرت پر ایمان اس پر آ جائے گا، اچھی بری تقدیر پر ایمان. تو ایمانیات ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں ایک چیز پر ایمان لانا ساری چیزوں پر ایمان لانے کو مستلزم ہوتا ہے. ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے اس آیت سے غلط استدلال کیا. انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بس جو لوگ ایمان لے آئے وہ بے شک یہودی ہیں، نصرانی ہیں، صابی ہیں، ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ایمان ہونا چاہیے ان پر. ان میں اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، آخرت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے. یہودی بھی ہوں، نصرانی بھی ہوں، سب جنت میں رہیں. اس آیت سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا جو انتہائی برا، احمقانہ اور لا علمی پر مبنی استدلال ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ امت محمد کے لوگ ایمان والوں سے مراد ہیں. یہودی، نصرانی اور صابی ان میں سے بھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اپنے اپنے وقت میں اور اچھے اعمال بھی کیے. اب دیکھیں وہ بندہ کیسے ایماندار اللہ کے ہاں شمار ہو سکتا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. کیسے وہ ایماندار ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے ایک کنڈیشن کیا لگائی؟ جو اللہ پر ایمان لائے،
اللہ پر ایمان تب تک نامکمل ہے جب تک انبیاء پر اور انبیاء میں سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ختم نبوت پر ایمان نہ ہو، وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں۔ ہاں البتہ جس شخص نے ایمانیات کو پورا کیا اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاری تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر پکا ہو گیا۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دیں، اور ان کا انجام اللہ نے کیا ذکر کیا، لا خوف علیہم، آئندہ آنے والے جو دن ہیں، مستقبل جو ہے اس میں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ مستقبل سے مراد قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، حشر اور میزان، ترازو، اعمال کا تولا جانا، اسی طرح سے پل صراط سے گزرنا وغیرہ، یہ ساری جو مستقبل کی چیزیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ان پر کوئی خوف باقی نہیں رکھیں گے، یعنی ساری چیزیں بڑے آرام سے گزر جائیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اگر سابقہ زندگی میں ان سے بھی غلطیاں، کمی، کوتاہی، گناہ ہوئے ہیں ان پر وہ غمگین اور پریشان نہیں ہوں گے، کیوں؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔